اللہ جل جلالہ و عمن والہ و تم برہانہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور سید سروران حامی بے قسام غم گسار زمام قائد المرسلین خاتم النبیین نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم زینت بزم کائنات حسن کائنات وجہ کائنات مختار کل احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم سامعین و ناظرین بزرگوں عزیز ساتھیوں عزیز بچوں رب ذوالجلال کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم سب نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہو رہے ہیں۔ دعا ہے خالق کائنات ہمارا آج کا نماز جمعہ پڑھنا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہمارا آج کا موضوع، آج کا عنوان حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق، اس کے متعلق ہم گفتگو سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 36 کے اندر حقوق العباد کے اندر تفصیلاً بیان فرمایا ہے۔ فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور فرمایا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ فرمایا اور رشتہ داروں کے ساتھ، فقراء، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ، اور قریبی رشتہ دار ہمسائے کے ساتھ، اور اجنبی ہمسائے کے ساتھ، اور مسافر کے ساتھ، اور جو تمہاری ملک میں تمہاری لونڈیاں ہیں ان کے ساتھ فرمایا حسن سلوک کرو۔ اور بے شک فرمایا اللہ اترانے والے یعنی جو تکبر کرنے والے، فخر کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ یعنی یہ اللہ کریم نے بیان فرما دے جس کے دل کے اندر تکبر ہوگا پھر وہ کسی کا بھی لحاظ نہیں رکھے گا، کسی کا بھی حیا نہیں کرے گا، نہ وہ والدین کا خیال کرے گا، نہ رشتہ داروں کا، نہ دوست احباب کا، نہ یتیموں کا، نہ فرمایا کہ بے سہاروں کا وہ سہارا بنے گا۔ کیونکہ فرمایا کہ اس کے دل میں مرد ہے، کوڑ ہے، وہ ہے تکبر، غرور ہے، تکبر ہے۔ یعنی اللہ کریم نے یہ بیان فرما دیا جس کے دل میں عاجزی ہوگی وہ سارے کے حقوق ادا کرے گا، وہ سب کا خیال رکھے گا، اپنے والدین کا بھی احترام کرے گا، اپنے بڑوں کا حیا کرے گا، اور یتیموں کا بھی خیال رکھے گا، ماڑے بندوں کا بھی خیال رکھے گا، رشتہ داری کا بھی فرمایا کہ وہ لحاظ رکھے گا جس کے دل میں رب کا خوف ہوگا، عاجزی ہوگی، فرمایا کہ پھر وہ سارے رشتوں کو نبھانے کی کوشش کرے گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ تھا کہ حضور علیہ السلام ایک سواری کے اوپر سوار تھے، میں بھی حضور کے ساتھ اس سواری کے اوپر بیٹھا ہوا تھا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے معاذ، جانتا ہے کہ بندوں پر اللہ کے حقوق کیا ہیں؟ تو حضرت معاذ، ہر صحابی کا یہی جملہ ہوتا تھا، سونیا تسی جانا تھوڑا رب جانے، سبحان اللہ، یہ ہر صحابی کا جملہ ہوتا تھا۔ صرف یہی نہیں کہ اللہ ہی جانتا ہے، نہیں، یہ صحابہ کا عقیدہ تھا اللہ بھی جانتا ہے، اللہ کے پیارے بھی جانتے ہیں، یہ میرے نبی کی شان ہے۔ جو صحابی، ہر صحابی کا یہی جملہ ہوتا تھا، حضور جب بھی پوچھتے تھے تو صحابی کا یہی جملہ ہوتا تھا، رب جانے تو رب دا محبوب جانے، ہر صحابی کا یہی جملہ ہوتا تھا، عرض کی آقا آپ جانے، آپ کا رب جانے، اللہ رسول خوب جانتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے معاذ سن، ارشاد فرمایا کہ بندے اللہ کی عبادت کرے، بندے اللہ کی عبادت کرے۔ فرمایا یہ بندوں پر اللہ کا حق ہے
کہ بندے رب کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. فرمایا یہ حق بنتا ہے. اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر یہ حق ہے. پھر فرمایا جب بندہ یہ کام کرے تو پھر اللہ کا بندوں پر حق کیا ہے؟ فرمایا کہ معاذ بتاؤ، جب بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، تو اب اللہ اپنے بندے کے ساتھ کیا معاملہ فرماتا ہے؟ معاذ بتاؤ. تو حضرت معاذ کا پھر وہی جملہ، رب جانے تو رب دا محبوب جانے. بولو رب جانے تو رب دا محبوب جانے. سونے تسی جانو تھوڑا رب جانے. تو پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے معاذ پھر سنو، پھر جو بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہراتا، پھر رب اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے، اپنے بندوں کو کیا پروٹوکول عطا کرتا ہے، کتنی کرم نوازیاں فرماتا ہے. فرمایا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو عذاب نہیں دیتا. سبحان اللہ. فرمایا کہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا جو بندہ رب کی عبادت کرے گا، جو فرمایا اس کی اطاعت اور فرما برداری کرے گا. یعنی اس آیت مبارکہ کے اندر جو آپ کے سامنے رکھی گئی، اسلام نے ساروں کے حقوق بیان کیے ہیں. والدین کے کیا حقوق ہیں، اولاد کے کیا حقوق ہیں، رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں، اور ایک عورت کا اسلام کے اندر کیا مقام ہے، جو یتیم ہوتے ہیں ان کے کیا حقوق ہیں، جو مارا بندہ غریب ہوتا ہے جس کے پاس کوئی کھڑا ہونا بھی پسند نہیں کرتا لیکن اسلام نے اس کے بھی حقوق بیان کیے ہیں. جس کو کوئی منہ نہیں لگاتا اسلام کہتا ہے نہیں، جس نے اسلام قبول کر لیا ہے اسلام اس کو معاشرے کے اندر ایک اونچا مقام عطا کر دیتا. فرمایا یہ اسلام کی برکت ہے. اور میرے بھائیوں اس کے ساتھ ساتھ جو بات سمجھنے والی ہے، بڑی توجہ کے ساتھ اس بات کو سمجھنا ہے. چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، بہت بڑی بات بتانے کو چھوٹے تھوڑے سے بندے بیٹھے ہیں، چلو بات قیمتی شروع ہو چکی ہے. جب چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، بچہ پیشاب کر دیتا ہے، چاہے سردی کی راتیں ہوں چاہے گرمی کی راتیں ہوں، بچے کو کیا خبر کہ میں نے کیا کرنا کیا نہیں کرنا. سردی کی سخت رات ہوتی ہے، نیند ہر کسی کو پیاری ہوتی ہے. اب جب بچہ پیشاب کر دیتا ہے تو بتائیے کیا ماں اپنی نیند قربان نہیں کرتی؟ ماں اٹھ جاتی ہے. سردی کے اندر بچے کو بھوک لگتی ہے، رات کو بچہ کہتا ہے میں نے دودھ پینا ہے، تو بتائیے کیا وہ گرم اور نرم بستر ماں نہیں چھوڑتی اولاد کے لیے؟ اولاد کی فکر میں ماں اپنی سردی کو بھول جاتی ہے. اولاد کی طبیعت بگڑ جائے تو والدین کو سکون کی نیند نہیں آتی. ماں سکون سے سوتی نہیں ہے کہ میرے بیٹے کی طبیعت ٹھیک نہیں. ساری رات ماں بیچاری جاگ کر کبھی اس طرف کبھی اس طرف، کبھی گود میں لٹاتی ہے، کبھی اس سائڈ پہ کبھی اس سائڈ پہ. وہ اتنا بچے سے پیار کرتی ہے. باپ بھی ہوتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف ماں ہی بچے سے پیار کرتی ہے، باپ کو بھی بچے سے پیار ہوتا ہے، لیکن وہ ایک علیحدہ بات ہے. باپ جو ہوتا ہے وہ برداشت کر لیتا ہے، ماں سے برداشت نہیں ہوتا. تکلیف باپ کو بھی ہوتی ہے جب بچے کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن باپ بیچارہ اس کو برداشت کر لیتا ہے، اس صدمے کو برداشت کر لیتا ہے. ماں تھوڑے دل کی ہوتی ہے، وہ آنسو بہا دیتی ہے، میرے بیٹے کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، نہ جانے میرے بچے کو کیا ہو چکا ہے. لیکن ذرا رک کر بات کو سمجھنا. جب بچہ پیشاب کرتا ہے، آج تک میں نے اور آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ ماں نے کبھی اپنے ناک کے اوپر کپڑا لپیٹا ہو، کبھی نہیں دیکھا ہوگا. بچہ جو کچھ مرض کر دے، چھوٹا پیشاب کر دے بڑا کر دے، کوئی ماں ایسا نہیں کرتی. وہ اپنے بچے کو دھوتی ہے، صاف ستھرا کرتی ہے، اس کے جسم کو بھی صاف ستھرا رکھتی ہے. بچہ تھوڑا سا بھی پیشاب کر لے، ماں کہتی کہیں اس کو سردی نہ لگ جائے. اس قدر والدین اپنے بچے کا خیال رکھتے ہیں. پھر جب وہی والدین بڑھاپے میں پہنچ جاتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، اب اولاد کی کیا ذمہ داری ہے؟ کیونکہ وہ بیچارے والدین بوڑھے ہو چکے ہیں، صرف اولاد ہی ان کا سہارا ہے. ایسی ایسی بیماریاں لگ جاتی ہیں، نہ جانے بندے کے بس میں بھی نہیں ہوتا کون کون سی مرض انسان کو لگ جاتی ہے. اللہ معاف فرمائے. لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ اے نوجوان ذرا اپنے پیچھے پلٹ کے دیکھ، بچپن کے اندر تیرے باپ نے تیرا کتنا لحاظ رکھا، تیری ماں نے کتنا تیرا خیال رکھا. اب بڑھاپے کی حالت میں باپ بیچارہ اتنا بڑا ہو چکا ہے،
کہ خود چل کر بھی واش روم تک پہنچ سکتا نہیں۔ فرمایا کہ اب یہ بیٹے کی ذمہ داری ہے، اپنے باپ کا خیال رکھنا ہے۔ بعض دفعہ اتنی کمزوری ہو جاتی ہے کہ بستر کے اوپر ہی باپ کو پیشاب آ جاتا ہے، تو بچہ اب نفرت نہ کرے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ فرمایا بچپن کو یاد کر، تیری ماں تجھے دھوتی تھی، تیرا خیال رکھتی تھی، اب تیرے باپ کی یہ کنڈیشن بن چکی ہے، ماں بیچاری بیمار ہے یا باپ بیمار ہے، اب تیری ڈیوٹی بنتی ہے، اب تو نے ان کا خیال رکھنا ہے۔ بچہ کہتا ہے جی باپ کا تو پیشاب نکل گیا، میں کیسے اٹھاؤں؟ بچہ کیا کرتا ہے؟ اپنے کپڑے ناک کے اوپر کپڑا لپیٹ لیتا ہے۔ اسلام کہتا نہیں، تجھے اس بات کی اجازت نہیں، اگر تو کپڑا لپیٹے گا تیری ماں کو تکلیف ہوگی۔ میں اس بچے کا اتنا صفائی کا خیال رکھتی رہی، آج مجھے بیماری لگ چکی ہے، میں مجبوری ہے کہ میں خود چل کر نہیں جا سکتی، ماں ہوگی تو ماں کا دل دکھے گا، باپ ہوگا تو باپ کا دل دکھے گا کہ یار یہ مجھ سے اتنی گن کرتا ہے، یہ میرے ساتھ نفرت کا اظہار کر رہا ہے، میں نے تو اس کو اتنا پالا پوسا بڑا کیا، سب کچھ کیا، اور اب میرا بیٹا مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے نہیں، تو اس سمیل کو برداشت کر لے، ناک پر کپڑا نہ لپیٹ، اس پر بھی اللہ تجھے اجر عطا کرے گا، اس پر بھی اللہ تجھے ثواب عطا کرے گا کہ جوان بیٹا ہے، اپنے بڑھاپے کی حالت میں ماں کی خدمت کر رہا ہے، بڑھاپے کی حالت میں باپ چاہے بستر کے اوپر لیٹا ہے، وہ بستر کو بھی صاف کر رہا ہوتا ہے، کپڑوں کو بھی صاف کر رہا ہوتا ہے، کہتا نہیں، میرے اوپر میرے والدین کی بڑی مہربانیاں ہیں، میرے والدہ نے مجھے بڑے چاء لاڈ سے پالا ہے، تو کیا ہوا؟ تو میں ان کی خدمت کروں، ان کی خدمت کر کے اللہ کی رضا کو حاصل کروں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے نواسے ہیں۔ اب سنیے والدین کی شان کیا ہوتی ہے۔ آج ہماری نسلیں کیوں بگڑ رہی ہیں؟ والدین سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، نہ ماں پوری ڈیوٹی نبھاتی ہے، نہ باپ پوری ڈیوٹی نبھاتا ہے، جس کی وجہ سے پھر ہمیں طرح طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، گھر کے اندر امن سکون برباد ہو جاتا ہے، گھر کے اندر سکون نہیں ہوتا۔ سنیے، آئیے امام حسن سے پوچھتے ہیں وہ اپنی ماں کا کتنا ادب کرتے تھے، وہ کتنا حیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، توجہ کے ساتھ سنیے۔ حضرت امام حسن کبھی بھی اپنی امی جان حضرت سجدہ کائنات سجدہ خاتون جنت سجدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت امام حسن نے کبھی بھی اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کر روٹی نہیں کھائی۔ بات کو سمجھنا، ریزن کیا ہے، وجہ کیا؟ ماں ماں ہی ہوتی ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے فرمایا بیٹا میرا بھی من کرتا ہے، میرا بھی جی چاہتا ہے، بیٹا میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا، بیٹا مجھے خوشی ہوگی، میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کر، میرے قریب آ کر بیٹھ کر میرے ساتھ اسی پلیٹ میں جس میں سالن ہوتا ہے میرے ساتھ کھانا کھایا کر۔ اب دل تھام کے سنیے گا، کتنا خوبصورت جملہ۔ جب ماں نیک ہو، باپ نیک ہو، پھر اولادیں بھی ایسی ہی ہوتی ہیں، پھر اولادیں بڑی نصیب والی ہوتی ہیں۔ اور جس کا باپ مولا کائنات مولا علی شیر خدا ہو، اور جس کی ماں سیدہ فاطمہ الزہرا ہو، اور جس کا نانا نبیوں کا امام ہو، جس کا باپ ولیوں کا امام ہو، اور یار جس کی ماں جنتی عورتوں کی سردار ہو، تو بچہ کوئی عام تو نہیں نہ ہو سکتا۔ وہ سجدہ کائنات جو اس قدر پردے اہتمام کرتی، آج کی خاتون پتہ نہیں کیا چاہتی ہے، کہتی میرا دم گھٹتا ہے اگر میں پردہ کروں، اگر نقاب کروں۔ میں نے کہا کرونا کے ڈر سے تو ماسک پہن لیا، رب کے خوف سے تو نقاب کیوں نہیں کر سکتی؟ تیرے دل میں رب کا خوف نہیں رہا، تجھے فالو کرنا چاہیے تھا سجدہ کائنات کی سیرت کو۔ وہ کہتی ہے کہ میرا جنازہ بھی اٹھے تو رات کے اندھیرے میں اٹھے، اس قدر وہ پردے کا اہتمام فرماتی۔ فرمایا بیٹا میرا بھی جی چاہتا ہے، میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کر۔ امام حسن کا بہت قیمتی اور وزنی اور بہت بڑا جملہ بول دیا۔ عرض کی اماں جان میں ڈرتا ہوں، اماں مجھے ڈر لگتا ہے۔ بیٹا کیوں؟ عرض کی اماں جان جب میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤں گا، ہو سکتا ہے جو لقمہ آپ توڑنا چاہتی ہیں وہ لقمہ میں توڑ لوں،
ماں یہ میں برداشت نہیں کر سکتا، ماں میں تمہاری نافرمانی نہیں کر سکتا، ماں مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں آپ کی حق تلفی نہ ہو جائے۔ دیکھیے بات دیکھنے کو تو سمپل سی لگتی ہے، بچے کہتے جی پھر کیا ہوا، ماں نے کھا لیا، بچے نے کھا لیا تو کیا ہو گیا، لیکن امام حسن نے بتایا لوگوں سنو ماپیاں دی کڈی وڈی شان ہوتی ہے۔ عرض کی اماں میں یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا جو لقمہ آپ کھانا چاہتی ہے آپ کا بیٹا پہلے اٹھا لے، اماں میں یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر ایک صحابی آتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، عرض کی آقا مجھے بتائیے میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے، بتائیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تیرے اوپر سب سے زیادہ حق تیری ماں کا۔ عرض کی آقا پھر عرض کی حضور بتائیے میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے، حضور نے پھر فرمایا کہ تیرے اوپر سب سے زیادہ حق تیری ماں کا ہے۔ عرض کی آقا تیسری مرتبہ پھر عرض کی حضور بتلائیے میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس ہستی کا ہے، حضور نے پھر فرمایا تیرے اوپر سب سے زیادہ حق تیری ماں کا ہے۔ تین مرتبہ حضور نے ماں کے حق بیان کیے، چوتھی مرتبہ وہ صحابی نے پھر عرض کی آقا بتلائیے میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے، حضور نے فرمایا تیرے اوپر تیرے باپ کا حق ہے۔ تو گفتگو ختم ہوگی، یعنی سمجھنے والی بات ہے، یعنی اس کے اندر کوئی بندہ یہ نہ سمجھے ماں کے حقوق زیادہ باپ کے کم نہیں، اصل میں وجہ یہ ہے اولاد کے لیے جتنی تکلیفیں ماں برداشت کرتی ہے وہ باپ نہیں دیکھ سکتا۔ جس طرح ماں کے پیٹ میں رہنا 9 ماہ تک بچہ رہتا ہے تو ماں کتنی تکلیفیں برداشت کرتی ہے، اچانک کبھی بی پی شوٹ کر گیا، کبھی لو ہو گیا، کبھی بخار ہو گیا، کبھی ہڈیوں میں درد، کبھی کوئی تکلیف، کبھی کوئی تکلیف۔ فرمایا کہ وہ ماں ہوتی ہے جو سارے صدمے برداشت کرتی صرف اپنی اولاد کے لیے، ساری تکلیفیں برداشت کرتی ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے کہ کوئی انجیکشن لگا دو تاکہ میرے بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچے، تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ ماں سن تجھے اتنی فکر ہے اپنے بچے کی، انجیکشن تو لگ جائے گا لیکن تیری ہڈیوں کے لیے نقصان ہے، تیری ہڈیاں کمزور پڑ جائیں گی، دل تھام کے سننا۔ ماں آگے سے کیا جواب دیتی ہے، ماں کہتی ہے کوئی بات نہیں، میری طبیعت بگڑتی ہے تو بگڑ جائے، مجھے اپنی ہڈیوں کی پرواہ نہیں، بس میرا بچہ سلامت چاہیے۔ کتنے صدمے ماں برداشت کرتی ہے، پھر یہی بچہ جب جوان ہوتا ہے کہنا ابا جی تسی میرے واسطے کیتا کی، اماں تو میرے واسطے کیتا کیے، عرض کی نہ بتائیے کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا، کندھوں کے اوپر بٹھا کر ماں کو حج کروائے، پوچھا حضور بتلائیے میں نے کندھوں کے اوپر بٹھا کر اپنی ماں کو حج کروائے ہیں، کیا ماں کا حق ادا ہو گیا؟ فرمایا نہیں، جب تیری پیدائش ہوئی تھی اس وقت تیری ماں کو جو تکلیف ہوئی تھی، جو اس نے برداشت کی تھی، تو ایک جھٹکے کا اس کا حق نہیں ادا کر سکا جس وقت تیری پیدائش کے وقت تیری ماں نے اس دکھ درد کو برداشت کیا تھا، تو ماں کا حق ادا کر سکتا نہیں، یہ شان ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے 3 مرتبہ ماں کا درجہ بتلایا، چوتھی مرتبہ فرمایا کہ تیرا باپ ہے اس کا بھی خیال رکھ۔ پھر نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں، اب یہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اسلام جو ہے نا دیکھیے کس قدر حقوق بیان کر رہا ہے، حقوق العباد ہی ہمارا موضوع ہے، بندوں کے حقوق۔ فرمایا جو بندہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا میرے اوپر میرا رب راضی ہے، ہم جتنے بیٹھے ہیں ہم نماز جمعہ پڑھنے آئے ہیں، ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کرے جمعہ سے پورا پڑھیے، جو رکعتیں ہیں جمعہ کی 8 دن تو بعد اچھی ڈنڈی نہیں، 14 رکعتیں اللہ کرے پوریاں پڑھیے، 8 دن تو بعد جمعہ اندہ پورا پڑھیے، لیکن ہم سب کس لیے حاضر ہوتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا رب ہم سے، بولیے یار ہمارا رب ہم سے، اللہ کرے جیڑا بول دا رب بھی فرماوے جا میرے بندے میں تے تو راضی ہو گیا، ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ لو قاعدہ لے جائیے، حدیث مبارکہ نے بتا دیا، اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے، فرمایا جس کے اوپر اس کا باپ خوش ہے اس پر رب خوش ہے، جس کا باپ اولاد سے راضی ہے فرمایا کہ اس پہ رب راضی ہے، جس نے ماں باپ کو ستایا، جس کے اوپر ماں باپ ناراض ہیں تو وہ کبھی نہ سوچے میرا رب مجھ سے راضی ہو سکتا ہے، فرمایا رب بھی اس سے ناراض ہے جس سے والدین ناراض ہوتے ہیں۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں،
پیارے آقا کریم علیہ السلام نے کس قدر خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا. حضور ارشاد فرماتے ہیں 4 بندے ایسے ہیں. کتنے بندے؟ 4 بندے ایسے ہیں جب وہ مر جائیں گے کوئی بندہ انہیں جنت میں جانے سے روک نہیں سکتا. فرمایا ادھر سے روح پرواز کرے گی. اللہ کے فضل سے وہ 4 بندے خوش نصیب ہیں جیسے ہی روح نکلتی ہے اللہ ان کو جنت عطا کر دیتا ہے. تو سنیے وہ 4 بندے کون کون سے ہیں. فرمایا پہلے نمبر پر، سب سے پہلے نمبر پر وہ بندہ جو اگر کہیں زندگی میں کبھی غلطی ہو گئی تو سچی توبہ کر لے. کیا کر لے؟ سچی توبہ کر لے. صرف توبہ نہیں، سچی پکی توبہ. مولا آج کے بعد میں کوئی نماز نہیں چھوڑوں گا، مالک میں ساری نمازیں پڑھوں گا، مالک قرآن پڑھوں گا، مالک تیری بارگاہ میں جھکا کروں گا. میں سچی توبہ کر لے، مولا آئندہ میں کبھی کوئی گناہ نہیں کروں گا. حضور فرماتے ادھر بندہ سچی توبہ کرتا اللہ فرماتا جا میں نے تجھے جنت عطا کر دی. یہ پہلا خوش نصیب بندہ ہے. دوسرا پھر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دوسرا خوش نصیب بندہ وہ ہے جس نے والدین کو راضی کر لیا اللہ اسے جنت عطا کر دے گا. جس نے والدین کو راضی کر لیا فرمایا اللہ اس کی بخشش کر دے گا. تیسرا فرمایا وہ بندہ جس کی اولاد بہت زیادہ تھی لیکن اس کی آمدنی بہت تھوڑی تھی، جس نے آج کل کے حالات مہنگائی عروج پر ہے. فرمایا اس کے گھر کے اولاد بہت زیادہ تھی لیکن جو ذرائع آمدنی تھی بہت تھوڑے پیسے آتے تھے، لیکن وہ کرتا کیا تھا؟ فرمایا چاہے تھوڑے آتے تھے وہ روکھی سوکھی کھا لیتا تھا لیکن حرام کا لقمہ اپنے بچوں کو نہیں کھلا. حلال کی روٹی کماتا تھا، حلال کی روٹی لے کر آتا تھا، خود بھی حلال کی کھاتا تھا. کہتا تھا بیٹو روکھی سوکھی کھا لو لیکن ہم حق حلال کی کھائیں گے، حرام کے قریب بھی نہیں جائیں گے. فرمایا جو حلال کی روزی کما کر بچوں کو کھلاتا ہے اللہ اسے بھی جنت عطا کر دیتا ہے. سبحان اللہ. چوتھا بندہ وہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو عورت اس حال میں اس کا انتقال ہوا کہ اس کا شوہر اس پر راضی ہے، اس کا شوہر اس پر راضی ہے کہ یہ میرا وہ ساتھی ہے جس نے پوری زندگی میرا ساتھ دیا، خوشی غمی اوکھے سوکھے ویلے اس نے بہت ساتھ نبھایا. وہ شوہر کہے اگر اس سے کبھی ہو جائے موت تو ایک دن آنی ہی آنی ہے، لیکن اس حدیث کو ہمیشہ یاد رکھنا اگر بیوی اللہ کو پیاری ہو جائے تو اس کے پاس کھڑے ہو کر اس حدیث پر عمل بھی ہو جائے گا، اس خاتون کے لیے اگلی منزلیں بھی سکھی ہو جائیں گی. فرمایا جس نے یہ کہہ دیا مالک میں اپنی بیوی سے راضی ہوں، فرمایا اللہ اس عورت کو بھی جنت عطا کر دیتا. اللہ اکبر. جس سے اس کا شوہر راضی ہے. نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں حضور علیہ السلام کس قدر ہمیں حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا حکم دیتے ہیں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى. اب یہ رشتہ داروں کے حقوق بیان کیے گئے. پہلے میں نے والدین کے حقوق، اب رشتہ داروں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تمہیں عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھائی کا، ان کو دینے کا اور ان کو عطا کرنے کا حکم دیتا ہے. اب حضور کی حدیث مبارکہ سنیے. حضور ارشاد فرماتے ہیں تمہارا سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ اگر اللہ کے راستے میں کوئی چیز خرچ کرتا ہے، فرمایا جو رشتہ دار دیکھا کہ واقعی ماڑا ہے لیکن تجھ سے ناراض ہے، واقعی وہ مستحق ہے، اس کے بچے بھوکے ہیں لیکن وہ تیرے کے ساتھ اس لیے مطالبہ نہیں کرتا تیرے ساتھ ناراض ہے. لیکن حضور کیا ارشاد فرماتے ہیں جو ناراض رشتہ دار کو صدقہ دے گا فرمایا کہ اللہ اس کو ڈبل ثواب عطا فرمائے گا، اس کو ڈبل اجر عطا فرمائے گا. ایک رشتہ داری کا اور دوسرا صلہ رحمی کا کہ اس نے ناراضگی کے باوجود بھی فرمایا اس کا خیال رکھا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو تم سے تعلق توڑے تو اس سے جوڑ. یہ بڑا لطیف جملہ ہے. فرمایا جو تجھ سے توڑنے کی کوشش کر رہا ہے، ٹوٹنے کی کوشش کر رہا ہے، پیارے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو اس کو اس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کر. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 3 بندے ایسے ہیں جو جنت میں نہیں جا سکیں گے. کتنے بندے؟ 3 بندے ایسے ہیں فرمایا جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے. ان کے اندر فرمایا سب سے پہلے نمبر پر جو احسان جتلاتا ہے،
ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਉਹ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, وہ کی ہو گیا جو 100 دیتا ہے تو 200 دا تو جھٹکا مار چھڑی ہیں رو پانا ہے۔ حضور کی حدیث، اگر کسی کے ساتھ ہم نے احسان کیا ہے تو اس احسان کو جتلانا نہیں چاہیے، لوگوں کے سامنے نہیں بیان کرنا چاہیے میں انہوں اتنے پیسے دیتے اتنا دیتا ہوں۔ فرمایا نہیں، تم اس کو وقفی رکھو، اس کا صلہ رب سے مانگو، مالک میں نے تیری مخلوق سے پیار کیا ہے۔ فرمایا کہ جو احسان جتلاتا ہے اللہ اس کو جنت نہیں دے گا۔ دوسرا فرمایا جو شراب بیچنے والا ہے اس کو بھی اللہ جنت میں جگہ نہیں عطا کرے گا۔ اور تیسرا فرمایا جو تعلق توڑتا ہے، چھوٹی سی بات پہ رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ وہ جیسے سیانے بندے کہتے ہیں نا اسی کنا دے کچے ہو گئے ہیں تو رشتے بھی انہیں کچے ہو گئے نے، پہلے اسی کنا دے پکے ہوندے سن، ساڈے رشتے بھی پکے ہوندے سن، ہن تیسرے بندے نے آ کر تیلی لگا دی تھی، وہ تیرے بھائی نے تیرے بارے میں ایسے کہا، بھئی اگر اس نے تیرے ساتھ کوئی آ کر بات کی تیرا حق بنتا ہے اس کی تحقیق کر، اس بیچارے کو پتہ بھی نہ ہو، تیرے دل کے اندر بدگمانی پیدا ہو جائے، اس کے بارے میں غلط فیصلہ کر بیٹھے، ٹھیک ہے میں ادھر کول نہیں جانا، ساڈا مرن جی نہیں ختم ہو گیا، بڑا جملہ بولے دڑم کر کے چھوٹی یہ ناراضگی لے بھی ساڈا مرن جین ختم۔ لیکن نہیں، حضور ارشاد فرماتے ہیں اتنے جذباتی نہیں، فرمایا جو تجھ سے توڑ رہا ہے تو اس کو جوڑ، فرمایا جو تعلق توڑتا ہے والدین کو ناراض کرتا ہے، رشتہ داریاں توڑتا ہے، بہن بھائیوں سے تعلق توڑتا ہے، اس بندے کو بھی فرمایا کہ اللہ جنت عطا نہیں کرے گا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو تمہارا پڑوسی ہوتا ہے، ہماری گفتگو یہی ہے، حقوق پڑوسیوں کے بھی کیا حقوق ہیں۔ پیارے نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں پڑوسیوں کے حقوق اتنے زیادہ بیان کیے گئے ہیں، جبریل امین میرے پاس بار بار آ کر کہتے ہیں حضور پڑوسیوں کے یہ حقوق ہیں، ہمسایوں کے یہ حقوق ہیں۔ حضور ارشاد فرماتے مجھے یہ گمان ہوا اتنے حقوق بیان کیے گئے ہیں پڑوسیوں کے کہ کہیں ان کا وراثت کے اندر بھی ان کا حق نہ داخل کر دیا جائے، یعنی حضور نے مثال سمجھا کہ اتنے حقوق ہیں فرمایا ہمسایوں کے۔ حضور ارشاد فرماتے تیرا پڑوسی ماڑا ہے، تیرے گھر میں گوشت پک رہا ہے، یا یہ دین اسلام ہے کتنی محبت کا درس دیتا ہے۔ فرمایا تیرے گھر میں گوشت پک رہا ہے اور تیرا پڑوسی بیچارہ یتیم بچے ہیں مثال کے طور پر، فرمایا تیرے گھر میں گوشت پک رہا ہے، دھواں اٹھے گا، خوشبو پھیلے گی، فرمایا کہ وہ یتیم بچوں کے دل پر گیا گزرے گی۔ ہمیں ہمارے نبی نے کیا حکم دیا، فرمایا کہ پیالی پانی دی ود پالا ہے، ایک پیالی پانی دی ود پالا ہے، فرمایا اگر تو اس کو بوٹی نہیں دے سکتا کم سے کم ایک شوربے کی پیالی ہی دے دے، ان بچوں کا بھی دل خوش ہو جائے گا۔ فرمایا تو سمجھ نہیں سکتا جب ایک بندے کو ہم خوشی دیتے ہیں تو اللہ کی ذات کتنی اس پہ خوش ہوتی ہے۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر ہمیں یہ باتیں سمجھاتے ہیں۔ ایک دن کیا ہوا، حضور علیہ السلام کے غلاموں جب ہمارے دروازے پر کوئی سوالی آتا ہے، بڑی توجہ کے ساتھ سننے والی بات ہے، ہمیں اس کو جھڑکنا نہیں چاہیے، ان دبکے نہیں مارنے چاہیے، اگر دے سکتے ہیں تو دے دیں، نہیں دے سکتے تو اس کے ساتھ ہم سختی نہ کریں۔ کیسے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں سنو، فرماتے ہیں کہ ایک دن مجھے بہت سخت بھوک لگی تھی۔ یہ ہمارے نبی کتنا لوگوں کا خیال رکھتے ہیں، کتنا بندوں کا احترام بتاتے ہیں کہ مسلمان کا وقار کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں مسجد کے باہر میں ایک ایسی جگہ پر بیٹھ گیا کہ جہاں سے ہر بندے کا گزر ہوتا ہے، تو میں وہاں پر بیٹھ گیا، چلو کوئی آئے گا اس سے میں سوال کروں گا، کوئی دینی مسئلہ پوچھوں گا، تو چہرے پر بھوک کے اثار دیکھ کر وہ بندہ پہچان لے گا کہ ابو ہریرہ کو بھوک لگی ہے۔ فرماتے میں بیٹھا تھا، حضرت ابو بکر صدیق آگے، میں نے مسئلہ پوچھا، حضرت یہ مسئلہ بتا دے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اس سوال کا جواب دیا تو چلے گئے۔ تو ابو ہریرہ فرمانے لگے اصل مسئلہ تو حال ہی نہیں ہوا، جو اصلی مسئلہ تھا وہ تو حال ہی نہیں ہوا، بھوک لگی ہوئی ہے۔ اتنے میں عمر فاروق آ جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے پھر کوئی دینی مسئلہ پوچھ لیا، اب کیا ہوا؟ حضرت عمر فاروق نے مسئلے کا جواب دیا تو چلے گئے۔ اتنے میں میری سرکار تشریف لے آئے، اللہ کرے جنہوں نے گل سمجھ آ گئی ہے، سبحان اللہ، میری سرکار تشریف لے آئے۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا نہیں، عرض نہیں کیا، جیسے ہی سرکار سامنے تشریف لائے، یہی تو میرے نبی کا علم غیب ہے، حضور آئے، آتے ہی سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ بھوک لگی ہے، ابو ہریرہ بھوک لگی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری کی، ابو ہریرہ بھوک لگی ہے، ہاں سونے بڑی بھوک لگی ہے۔
سونے بڑی بھوک لگی ہے. سرکار فرماتے ابو ہریرہ چل آ پھر چلیے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں سرکار کے پیچھے پیچھے. میری سرکار گھر میں تشریف لے گئے. گھر سے پوچھا گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ جواب آتا ہے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. ہاں کسی کے گھر سے ایک دودھ کا پیالہ آیا ہے, تحفہ آیا ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں ہمارا تحفہ پیش کر دینا. سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ چل آ پھر. دودھ کا پیالہ پکڑا. فرمایا کہ ابو ہریرہ ہوں تو کلیا نہیں پینا. ساڑھے مدرسے تھے جننے طالب علم نے صحابہ صوفہ دے چبوترے تھے جننے صحابہ نے سارے نے بلا لیا. ابو ہریرہ عرض کر دے میں دل میں سوچیا سونے ایک پیالہ ہے تو 70 بندے نے. سونے ایک پیالہ دودھ دا تو 70 بندے پین گے. سونے گل بنتی جو دل دے وچ سوچ رہے نے. جدو سارے صحابہ آ کے بیٹھ گئے سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ سجے پاسے شروع ہو جا. ابو ہریرہ فرماتے بھوک مینوں لگی ہے. یہ گل کی بنتی پئی کیونکہ گل وچ ہور سی نا. گل وچ ڈاڈی سرکار نے دسنا سی نا کہ ماڑے بندے دا کنا خیال رکھنا چاہیے. خود نہیں پیٹ بھر کے کھانا چاہیے, گوانڈی دا بھی خیال رکھنا چاہیے. سرکار نے کہا فرمایا سرکار نے ابو ہریرہ سجے پاسے شروع ہو جا. ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے ایک صحابی نے پیالہ پیش کیتا تے صحابی نے دودھ پین لگ پیا. میں اڈیاں چک کے ویکھنا کتے مک تے نہیں گیا. ایک پیالہ کنا کے پیالے چ پیسہ پائیا پی جائے گا 1.5 پا پی جائے گا. میں اڈیاں چک کے ویکھ رہا. فرماندے مینوں تسلی ہو گئی کہ دودھ گھٹ ہی نہیں رہا. آپ فرماندے ایک صحابی نے رج کے پیتا, دوجے نے پیتا, تیجے نے پیتا. آپ فرماندے مینوں انج لگدا سی جویں ایدا تعلق ایدا کنیکشن جنت دی نہر دے نال ہو گیا. سبحان اللہ. بخاری شریف میں حوالہ دے رہا ہوں. اب تیسرے صحابی نے پیا, سارے صحابہ نے پی لیا. سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ ہن تو پی. ابو ہریرہ ہن تو پی. ابو ہریرہ فرماتے ہیں لوگوں میں رج کے پیتا. سونے پھر فرمایا ابو ہریرہ اور پی لے. میں رج کے پیتا. تیجی باری پھر سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ رج کے پیلا. ابو ہریرہ کہا دے سونے خدا دی قسم ہے ہن تے ایک قطرے دی گنجائش نہیں رہی. سونے میں رج گیا ہاں. سونے موجاں لگ گئیاں نے. سونے میں رج گیا ہاں. حالانکہ تسی سمجھدار ہے کہ جڑا ورتاوا ہوندا ہے سب تو اینڈ تے کھاندا ہے یا پیندا ہے. سرکار نے فرمایا سارے پیو رج کے. سارے نے پی لے. ابو ہریرہ نے بھی پی لے. تے آخر تے میری سرکار نے دودھ نوش فرمایا تو پیالہ ختم ہو گیا. لیکن گل تو سمجھن والی ہے. اج سانو پتہ نہیں کی ہو گیا. ایک گلاس اسی دوجے تے پانی نہیں پیندے. ایک گولی وچ بھائی نے سالن پا کے کھادا ہوندا دوجا دھوندا پھردا ہے جی میں نہیں سالن پا کے. اور سن سرکار دی حدیث بخاری شریف دی حدیث میرے نبی نے 70 صحابہ دا جھوٹا پیتا. اللہ کرے اسی گل نوں سمجھ پلے بن کے لے جی ساڈیاں نفرتاں ختم ہو جان, بغض کینہ حسد محبتاں ود جان, ایک دوجے دے قریب ہو جائیے. میری سرکار نے 70 صحابہ دا جھوٹا پیتا ہے. یعنی سرکار نے دسیا. لیکن جس گل تو میں گل شروع کیتی سی کوئی سوالی ساڈے بوئے تے آ جاوے یار کچھ بندے ایسے ہوندے نے کسے دے اگے ہاتھ نہیں پھیلاندے ہیں. کچھ بندے ہوندے نے سفید پوش جڑے کسے دے اگے سوال نہیں کردے. ایویں حضرت ابو ہریرہ نے کوئی سوال نہیں کیتا کہ مینوں چاہیے ہے. اس طرح دے کچھ سفید پوش لوگ ہوندے نے. سانو پتہ ہونا چاہیے یہ فلاں بندہ واقعی ماڑا ہے پر کسی کو سوال نہیں کردا. میں خود جا کے رات دے اندھیرے وچ او دے گھر راشن پہنچا دواں, او دے بچیاں واسطے جوتا لے کے کپڑے جو میرے کو سارے بنے. یعنی حضور دی حدیث نے سانو دسیا ہے. کچھ گلاں ایسیاں بھی سمجھنیاں چاہیے. کوئی مانگدا نہیں مانگدا لیکن تینوں اللہ نے دتا تو او دے بوئے تے چلا جا. سبحان اللہ. یہ ہے میرے بھائیو حقوق العباد کہ ہم جیسے حقوق اللہ کی نمازیں پڑھتی ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد. یہ بات یاد رکھیے, بات ختم ہے. حقوق اللہ چاہے تو اپنی رحمت سے معاف کر دے لیکن حقوق العباد وہ حقوق ہیں جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف کرے گا نہیں. اس لیے میرے بھائیو ہمیں آپس میں ایک دوسرے کا خیال, ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے محبت کے ساتھ چند دن کی زندگی ہے گزارے. ایسی زندگی گزار کر جائے دنیا والے اچھے الفاظ سے یاد رکھے. اللہ ہم سب کو حقوق العباد ادا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے.